سب سے پہلی چیز اللہ عز و جل نے انسانوں کو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس چیز کا انتخاب فرمایا اس چیز کو ہم سمجھیں۔ آج کا دور ہم دیکھیں، ای میل کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب کے ذریعے، بیان کے ذریعے اللہ عز و جل نے بھی اپنا پیغام اپنے بندوں کو پہنچانا چاہا۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ قادر مطلق ہے، وہ فوراً بندوں کے دلوں میں اپنی بات ڈال دیتا، بات مکمل ہو جاتی۔ لیکن رب قدیر جل جلالہ نے ایک پروسیجر رکھا تاکہ قیامت تک پیغام رسانی کا کام کرنے والے یا کمیونیکیشن کے سلسلے میں اسٹیپ اٹھانے والے بندے اس طریقے کو فالو کر سکیں۔ پیغام کی عظیم ترین چیز بندوں کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کی شکل میں عطا فرمائی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ در حقیقت اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، لوگوں صبح اٹھ کر لوگوں کے تو میسج پڑھتے ہو، خدا کا میسج بھی پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن پڑھ لیا کرو۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک پروسیجر اللہ نے رکھا ہے۔ وہ پروسیجر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ اس قرآن کو اس نے نازل کیا اور واضح فرمایا کہ یہ پیغام رب کی طرف سے ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کو نازل فرمائی۔ لیکن اللہ چاہتا ڈائریکٹ اپنے محبوب تک اپنا کلام پہنچا دیتا اور محبوب لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیتے، لیکن واسطہ بنایا نزل بہ الروح الامین، کہ یہ پیغام ہم روح الامین کے ذریعے نازل کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کبھی کوئی پیغام ڈائریکٹ بھی دیا جاتا ہے اور کبھی کسی کے واسطے سے بھی پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں ایک جو سب سے اہم چیز ہے، چونکہ آپ رسپانسیبل پرسن ہیں، ایک ونگ کے ذمہ دار ہیں، تو ہر کام آپ سوچیں گے کہ میں کروں تو یہ بھی پاسبل نہیں، یعنی آپ کریں یہ بھی پاسبل نہیں۔ اس کے اندر یہ خاص طور پر کمیونیکیشن کے سلسلے میں ایسے افراد کا سلیکشن کرنا جو رابطہ کرنے کے سلسلے میں ایکسپرٹ ہوں، صحیح ہوں اور اس فن سے واقف ہوں۔ اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ عز و جل نے ہر بندے کو پیغام رسانی کی ذمہ داری نہیں دی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کون ہے جس کو رسالت کی ذمہ داری سونپی جائے۔ تو بندوں میں سے اللہ نے رسول کا سلیکشن فرمایا۔ رسول اس سے پہلے بھی آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے آئے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، کسی نے قوم کو دعوت دی، کسی نے رشتہ داروں کو دعوت دی، کسی نے علاقے والوں کو دعوت دی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کمیونیکیٹر کی پوزیشن جدا جدا ہوتی ہے، کوئی علاقے والوں کے لیے، کوئی قوم کے لیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے پیغام پہنچانے والا بنا کر کے بھیجا۔ رسول کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے پیغام رساں، لیکن صرف سرکار پیغام رسانی کے فرائض انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عام انسانوں کی پیغام رسانی میں فرق سب سے بڑا یہ ہے
کہ عام انسان صرف پیغام تو پہنچا سکتا ہے لیکن مطاع نہیں ہو سکتا، اس کی اطاعت کمپلسری نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ یہاں سے اب قسمیں شروع ہو گئیں۔ کمیونیکیشن کے سلسلے میں آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو ایک علاقے والوں کے لیے مختص ہوں کہ ان کو پیغام دیں، کچھ اس طریقے کے ہونے چاہیے جو جہاں تک وسعت ہو سکے پیغام پہنچا سکتے ہیں، وہ ایبلٹی ہونی چاہیے۔ کمیونیکیٹر ہر کوئی نہیں بن سکتا، میں کمیونیکیٹر کون بن سکتا ہے ان کی خصوصیات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا، اور سائیکولوجیکل بھی پیش کروں گا تاکہ آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں اور اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے کون یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اور کمیونیکیشن اتنا ضروری ہے کہ اللہ اکبر، اس کی بھی ایک ترکیب اللہ نے رکھی۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ترکیب! اللہ عز و جل چاہتا پورا قرآن ایک ساتھ میں حضور پر نازل کر دیتا، لیکن نہیں، 23 سال میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور یہ بتا دیا کہ ایک ہی ساتھ میں سارے پیغام نہیں پہنچائے جاتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پیغام پہنچائے جاتے ہیں تاکہ انسان کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کمیونیکیشن کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ایک ہی لیٹر میں زندگی کی ساری داستان اور سارے احکام نہ ہوں، بالترتیب تھوڑے تھوڑے وابستہ ہونے والا جو ہے، یا کسی کو آپ کو تحریک سے وابستہ کرنا ہے یا کسی سے آپ کو رابطہ کرنا ہے، ہائے ہیلو وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر سلولی 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 کہاں سے ابتدا کرنا، اس کو بھی قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا ہے۔ آپ اس کو دعوت و تبلیغ کے انداز سے دیکھیں گے، اس فیلڈ کے انداز سے، تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کی ریسرچ کیا ہوں خطوط کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط بھیجتے کسی کے پاس تو ان کے لیے ٹائٹل کا سلیکشن کیسا کرتے اور کس ٹائٹل کے ساتھ اور کس طریقے سے خطاب فرماتے، اور اس میں جو میٹر ہوتا وہ میٹر کس قسم کا ہوتا۔ خیر، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی سیکنڈ نشست کے اندر میں گفتگو کروں گا۔ صرف کمیونیکیشن کے، اللہ بھی اپنے بندوں سے کمیونیکیشن، رابطہ، بندہ جب چاہے اللہ عز و جل سے رابطہ قائم اس اعتبار سے کر سکتا ہے کہ اپنی بات رب تک وہ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا ادعونی استجیب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن ہم اس کی بات نہیں سن سکتے، ہم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے کلام کو سن سکیں، لیکن وہ ہماری باتیں سن لیتا ہے اور ہماری باتوں کا جواب بھی وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ کمیونیکیشن کے بارے میں اس نے خود فرمایا کہ مجھ سے رابطہ رکھو، مجھے پکارو، بے قرار ہو تو پکارو، رات و دن پکارو، مجھے پکارنے والے کی پکار اچھی لگتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ عز و جل نے پیغام رسانی کی ذمہ داری حضور کو دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس طریقے سے پہنچایا کہ اللہ کے کسی ایک پیغام کو بھی حضور نے چھپایا نہیں، اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا۔ اس لیے آج بھی سنہری جالیوں کے سامنے جب کوئی زائر پہنچتا ہے تو کہتا ہے ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، کہ حضور آپ نے جو ہے وہ امانت ادا کر دی، اور آپ نے جو آپ کو ذمہ داری پیغام پہنچانے کی دی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو عربی داں ہیں، جو آداب حاضری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہیں، وہ مواجہ اقدس پر جا کر کے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، اور شہادت بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے جو چیز سمجھ میں آئی، 3 چیزیں آپ کو سمجھنا ہے۔ کمیونیکیشن نیسیسری ہے، اس کے بغیر ہم بندے سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری بات ایک مفسر نے کہی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔
قرآن مقدس میں میکزیمم جگہ پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکاۃ کا ذکر ہے، میکزیمم۔ بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں پر صرف اقامت صلاۃ کا حکم ہے، ورنہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ دونوں کو جوڑ کر کے کیوں بیان کیا گیا؟ تو ایک مفسر فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اقامت صلاۃ کے ذریعے بندہ خدا سے رابطہ کرے اور ایتاء زکوٰۃ کے لیے بندہ بندے سے رابطہ قائم کرے، یعنی یہ دونوں کے اندر کمیونیکیشن پایا جاتا ہے، بندے کا بندے سے بھی اور بندے کا خدا سے بھی۔ تو کمیونیکیشن بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ آج سب سے بڑی کمزوری مسلمانوں کی اور خاص طور پر ہم اہل سنت و جماعت کی یہ ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے، بلکہ کمیونیکیشن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نتیجتاً یا کمیونیکیشن کی اسٹائل ہماری ایسی ہے کہ جو افیکٹو نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم سے کوئی مربوط بھی نہیں ہو پاتا اور رابطہ بھی۔ اس کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب پروفیشنل ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، اور اس کو آپ بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی سٹارٹنگ کیسے کی؟ رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ایھا المدثر قم فانذر، یہ سٹارٹ ہو رہی۔ اب اس پہلو کو سمجھیں آپ۔ سب سے پہلا میسج اللہ کا حضور دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو پہلے کیا کیا؟ ایک بیک گراؤنڈ تیار کیا حضور نے۔ اب بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ڈینر رکھا، تو ڈینر پر جو لوگ آئے تو آنے کے بعد ہنسی مذاق میں لگ گئے، تو وہ سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ان کو دعوت دی جائے یا کوئی پیغام پہنچایا جائے، تو سرکار نے اس دعوت کو کھا پی کر کے سب کو کھلا پلا کر کے فری کر دیا۔ پھر سیکنڈ ٹائم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈینر کا اہتمام کیا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنسیئر دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پیغام پہنچایا۔ لیکن پیغام کی ابتدا دیکھیں، خدا کی قسم سرکار پر مرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے سے پہلے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا خیال ہے، تم کیا اس بارے میں کہو گے؟ تو فوراً سب نے کہا کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے۔ ایک ماحول حضور نے تیار کر لیا، اس کو کہتے ہیں تمہید۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت دی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو پیغام رساں ہو، کمیونیکیٹر ہو، اس کی پوزیشن یہ ہو کہ پہلے وہ شخص اپنی ذات کو اس طریقے کا پروف کرے کہ وہ اپنے اعتبار سے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دعوت پیش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، فوراً سب نے سوال کیا کہ تمہاری دعوت سچی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آج سے پہلے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزارا ہوں، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ڈارک یا ڈیمیج اگر ہو تو تم میری بات کو تسلیم نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی پیغام رساں یا کمیونیکیٹر ایسا ہو جس کی زندگی صاف ستھری ہو تو اس کی دعوت مؤثر بھی ہوتی ہے اور اس کی دعوت ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک کمیونیکیٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ جو ان کے ذمہ دار ان کو کمیونیکیشن کے لیے فکس کیے ہیں وہ اپنی باتیں اس کے اندر انکلوڈ نہ کرے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی معاذ اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا میسج اللہ کی کتاب جیسے، لیکن اس کتاب سے طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کتاب سے ہم کمیونیکیشن کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بھی کمیونیکیٹر ہو اس کو جو کچھ بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جائیں وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ملائے نہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جن کے ذریعے حضور پر کتاب نازل فرمائی
ان کے لیے بھی لفظ امین کا انتخاب فرمایا، جیسے کہ حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا نزل بہ الروح الامین، یعنی یہ ایسا امانت دار فرشتہ ہے کہ کوئی مکس اپ اس کے اندر وہ نہیں کرے گا، جو کچھ میں نے کہا وہی پہنچائے گا اس کے اندر، لفظ امین۔ اور جس پر کتاب نازل ہوئی وہ صادق الوعد الامین، وہ بھی امین۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کمیونیکیشن کے سلسلے میں سب سے اہم چیز کہ جس کو کمیونیکیٹر بنایا جائے وہ ذمہ دار اپنی طرف سے وہی بات پیش کرے، وہی چیز اس کے اندر مینشن کرے جو کہ اس کو ذمہ داروں نے اس کو کمیونیکیشن کے لیے کہا ہے اور جو بات ان کو بتائی ہے۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات منوائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب میں ایسی 7 چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں قرآن کی روشنی میں جو کمیونیکیشن کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز ہے، اور اگر اسے آپ نے اپنی زندگی کے اندر کمیونیکیشن کے سلسلے میں امپلیمنٹ کیا تو آپ سے بہتر کمیونیکیٹر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب سب سے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، پیغام کا واضح ہونا۔ جو بھی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ گنجلک نہیں ہونی چاہیے، ایک دم کلیئر اور سچی ہو۔ جو بھی آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، جو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ پیغام دے رہے ہیں، وہ اس چیز کی پوزیشن، اس پیغام کی پوزیشن ایسی ہو جو کلیئر کٹ ہو، اس کے اندر قطعی طور پر کوئی چیز گنجلک والی نہ ہو، جیسا کہ میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھاؤں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اس کو آپ سمجھیں، سیدھی سے مراد کیا ہے، اس میں غلط نہ ہو، مقصد آپ کا کلیئر ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ مقصد بھی اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ مقصد کیوں پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اس پیغام پہنچانے کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مقصد پہنچاتا ہے، سامنے والا غلط گمان اپنے دماغ میں لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے حضور نے پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا، اس ڈاؤٹ کو حضور نے کلیئر کیا۔ کیا ڈاؤٹ کلیئر کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ میں جو ہے تم کو جو پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پیغام سے تم سے مجھے کچھ لینا نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ کلیئر کیا حضور نے کہ تم سے مجھے کچھ چاہیے نہیں، اگر دینا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى۔ جتنے انبیاء نے میسج پہنچائے ان اجریہ الا علی اللہ، تو مقصد بھی واضح ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد ان سے کچھ لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد ان تک یہ پیغام اور انفارمیشن پہنچانا ہے، اور وہ مقصد واضح ہو، صاف ستھرا ہو، گنجلک نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم بہت ہارڈ ورڈ یوز کر لیتے ہیں میسج کے اندر، جس کی وجہ سے سامنے والے کو سمجھنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، شش و پنج میں رہتا ہے کہ یار کیا ان کے کہنے کا مقصد ہے، کچھ پلے نہیں پڑا، تمہارے ذہن میں کچھ ہو تو بتاؤ۔ تو اچھا کمیونیکیٹر وہی بن سکتا ہے جو اپنے میسج کے اندر، اپنے پیغام کے اندر کلیئر، صاف ستھری بات اور سچی بات اپنے میسج کے اندر رکھے۔ نمبر 2، پیغام کا درست ہونا، یعنی جو پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، یہاں پر ایک چیز اور ذہن کے اندر رکھیں کہ جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں یا جو آپ ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ پیغام جو ہے وہ صحیح ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے اندر ہے کہ جس کو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ لینگویج جانتا بھی ہو۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے رسولوں کو بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس قوم کی زبان کے ساتھ اللہ عز و جل نے رسولوں کو بھیجا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کریں
تو اس زبان کی واقفیت بھی اور اس زبان کے اندر کمیونیکیشن کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اور پیغام کا درست ہونے کو آپ قرآن شریف کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے جو کتاب بھیجی ابتدا میں فرما دیا لا ریب فیہ، سیدھا کلیئر کٹ کہ اتنا درست ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کلیئر کٹ اللہ نے فرما دیا لا ریب فیہ. گنجائش نہیں، تم تلاش کر لو، ایسا نہیں کہ تم تلاش نہیں کرو گے لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں تم کو. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا جو بھی میسج ہو، جو انفارمیشن ہو وہ پرفیکٹ ہو. یہ قرآن کی روشنی میں ہم کو سمجھ میں آیا. تیسری چیز جو ہے پیغام کا مکمل ہونا. یہ نہیں کہ ادھورا پیغام ہے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے کہ یار یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے آگے بھی کچھ ہے یا نہیں. پیغام کا کمپلیٹ ہونا یہ بھی بے پناہ ضروری ہے. اس کو بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. یہاں پر کمپلیٹ اللہ عز و جل نے فرما دیا. نعمت سے مراد قرآن بھی ہے. واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر ہماری نعمت مکمل کر دی، کمپلیٹ کر دی. یعنی یہ وہ میسج ہے جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ادھورا پن نہیں ہے، ایک دم کمپلیٹ اس کے اندر میسج موجود ہے. تو اس کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. عام طور پر جو ہے وہ پیغام رسانی کے اندر ان چیزوں کا خیال کمیونیکیشن میں نہیں رکھا جاتا. ادھورے جیسے تیسے پیراگراف کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اسی طریقے سے کہاں کیپیٹل کہاں اسمال اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جملے کہاں ختم ہونے چاہیے کہاں سے شروع ہونے چاہیے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. الفاظ کا سلیکشن بھی ایسا نہیں ہوتا جو افیکٹو ہو. اس لیے کہ یاد رکھیں الفاظ کا سلیکشن بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن مقدس کے سلسلے میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، ہو چکی اور مزید پتہ نہیں کب تک ہوتی رہے گی، لیکن قرآن مقدس کے بارے میں آج تک کسی نے بھی اس کے اندر کوئی کمی نکالنے کی کوشش کے باوجود نکال نہ سکا. یہ اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے. ہمارا میسج اتنا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم قرآن کی روشنی میں پرفیکشن کی طرف آ سکتے ہیں، راستہ حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو پیغام کا کمپلیٹ ہونا یہ تیسری چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغام کا مضبوط ہونا، یعنی ہم جو انفارمیشن دے رہے ہیں اور اس میں جو چیزیں پیش کر رہے ہیں تو اس میں اگر کسی چیز کی ہم نے دلیل پیش کی، مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا، آپ میں سے بہت سارے کاروباری ہوں گے ان کو میں سمجھاؤں کہ آپ نے کوئی ریٹ اپنا میسج کے اندر لکھ کر کے دیا میری چیز کا یہ ریٹ ہے، تو اب وہ تو تحقیق کرے گا نا کہ یہ مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے. تو آپ کا ریٹ اتنا مضبوط ہو، آپ کی چیز اتنی مضبوط ہو، آپ کی انفارمیشن اتنی مضبوط ہو کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ان سے اچھا اور ان سے سستا کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. تو آپ کا میسج مضبوط ہونا چاہیے. اچھا اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں کہ ہم یوں سمجھیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یا پھر ہم یوں سمجھیں کہ ہم ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کو انفارمیشن دینی ہے. تو ہماری طرف سے جیسے آپ میں کا کوئی ساتھی سائنس کے سلسلے میں، آپ میں کا کوئی ساتھی میتھس کے سلسلے میں، آپ میں کا کوئی ساتھی میڈیکل کی فیلڈ کے سلسلے میں کوئی انفارمیشن دے رہا ہے تو وہ انفارمیشن مضبوط ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ انفارمیشن دنیا سے سب جگہ سے ملی ہو، ایسا نہ ہو، کامن ہو، آپ کی ریسرچ اپنے اعتبار سے ہو. جس کو جاننے کے بعد مجھے یاد آ رہا ہے کہ بنگلور کے اجتماع میں جب ایس ڈی آئی امید ٹیم کا جو ہے وہ پروگرام چل رہا تھا تو ہمارے سی اے فیصل بھائی جو وہاں کے ہیں انہوں نے مطلب جو ہے سائنس سے بھی آپ جا کر کے سی اے کر سکتے ہیں ایسی کوئی انفارمیشن انہوں نے دی تھی، جس پر ہمارے موسیٰ بھائی نے ان سے کہا تھا اچھا وہاں اس فیلڈ سے بھی جا کے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کچھ باتیں اور کچھ انہوں نے پوائنٹس بتائے تھے، تو مجھے خود کو حیرت ہوئی تھی اس موقع پر کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن خیر میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ لگا کہ یار یہ ایک نئی چیز. تو انہوں نے جس طریقے سے تعجب سے پوچھا، تو یہ ایک ایسی انفارمیشن ہماری طرف سے ہو جو مضبوط بھی ہو
اور دوسرے اس طریقے سے مضبوط ریسرچ کر کے دینے والے نہ ہو تو ہماری بات کوئی ایکسپٹ کرے گا، ورنہ ہماری پوزیشن بھی عام انفارمیشن جیسی ہوگی تو کوئی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں۔ تو مضبوط ہونا، اس کو بھی قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ مضبوط ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن شریف بھی لیا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن یہ مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ عز و جل نے ایک نبی سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو پتہ چلا کہ پیغام اتنا مضبوط ہو کہ آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ قرآن شریف سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنا جو بھی پیغام ہم پہنچاتے ہوں وہ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ دوسروں تک وہ بات اچھی بھی لگے دوسروں کو اور دوسرے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پیغام میں جامعیت ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی جامعیت اس کے اندر نہ ہو، ہر اینگل سے وہ پرفیکٹ ہو، جیسا کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اتنی جامع یہ کتاب ہے کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود ہے۔ پھر میں کریکشن کرتا ہوا کہوں کہ ہمارا کوئی میسج اتنا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں راستہ مل رہا ہے اللہ کی کتاب سے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے اور کمیونیکیشن کے لیے کون سی راہ اپنانی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ، ہمارا کمیونیکیشن کا سسٹم بھی پرفیکٹ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھٹی چیز، پیغام میں سامع کا لحاظ رکھنا، یعنی جس کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام حاصل کرنے والے کی کیپیسٹی کو سامنے رکھنا کہ کیا واقعی وہ اس اسٹیٹس کا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پیغام کسی اسٹوڈنٹ کو بھیجا، اب اسٹوڈنٹ کو پیغام آپ بھیج رہے ہیں، کوئی میسج بھیج رہے ہیں، کوئی انفارمیشن بھیج رہے ہیں، اس سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور بات کریں بڑے اونچے لیول کی تو بیچارہ سمجھ نہیں سکے گا۔ میں اس کو ایک تھوڑی چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ ابھی آپ لوگوں سے پہلے علماء سے نشست تھی ہماری، تو اس میں کچھ باتیں ہوئی، تو اس میں ہم نے ایک بات بتائی تو وہ آپ تک میں پہنچا دوں۔ رئیس سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ایک صاحب کا کریکشن کر رہے تھے۔ کریکشن اس بات پر کر رہے تھے کہ وہ صاحب جو ہے وہ صوفیانہ باتیں کرتے تھے عوام کے اندر۔ اب صوفیانہ باتیں تو مطلب کیا ہے کہ صوفی لوگوں کی باتیں تو بڑی اونچی اونچی ہوتی ہے نا، اشاروں میں سمجھاتے ہیں اور بڑی اونچے لیول کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ جلدی سے عوام کے پلے تو نہیں پڑتی۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ صوفیانہ باتیں لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے، تو حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جتنی باتیں آپ کہتے ہیں وہ سب سچی ہے، لیکن جن سے کہتے ہیں ادھر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جس صوفی نے یہ بات کہی ہے وہ صوفیوں کی محفل میں کہی ہے، جاہلوں کی محفل میں نہیں۔ ذہن میں رکھیں آپ۔ تو آپ بھی جب کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس کا مینٹلی اسٹیٹس کیا ہے۔ ہائی لیول کی بات کریں گے تو کچھ نہیں۔ بہت سارے ہمارے باصلاحیت ذی استعداد علماء موجود ہیں جن کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں، لیکن ٹیکنیکل اور ہائی لیول کے ورڈز وہ اتنے یوز کرتے ہیں کہ عوام اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ درسگاہ کے وہ شہنشاہ ہیں لیکن عوام میں اپنی بات وہ سمجھا نہیں پاتے۔ ریزن کیا ہے؟ یہی ایک ریزن ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیغام یا میسج جو بھی آپ پہنچائیں تو سامنے والے کی کیپیسٹی، علمی صلاحیت، مینٹلی سچویشن، اس کو سامنے رکھ کر کے ہی جو ہے نا آپ میسج اپنا ان تک پہنچائیں۔ اور آخری بات، پیغام کے اندر نرمی ہونی چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب آپ سوچیں، قیصر و کسریٰ کو سرکار نے لیٹر لکھا تو وہاں لفظ عظیم استعمال فرمایا، عظیم کسریٰ،
اس طریقے سے لفظ، یعنی یہ حضور نے خود. اور پھر ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خط کے اندر مخاطب فرمایا، اللہ اکبر، اتنے اچھے انداز سے کہ ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، مر کر خدا کو جواب، یہ نہیں کہ تم جو کرتے ہو غلط کرتے ہو، تم کو نہیں آتا ہے، کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسے ویسے کچھ بھی نہیں. بہت حکمت کے ساتھ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھے. اب یہ 7 چیزوں میں سے یہ آخری بات پر میں یہ اس 7 چیزوں کو کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر میں اور دوسری چیز کی طرف آتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے قریب رہیں، لوگ ہم سے محبت کریں. کیسے ہوگا؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہے، محبوب رب العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کاشف الغمہ ہے، نبی الرحمہ ہے، امام القبلتین ہے، سید الاولین والآخرین ہے. اتنی عظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن رب فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ غلاموں کا قافلہ آپ سے چھٹ جاتا، یہ کوئی آپ کے قریب نہیں ہوتے، سب آپ سے دور ہو جاتے. سید المرسلین ہونے کے بعد بھی جس وصف کی وجہ سے دنیا حضور سے قریب تھی، اس وصف کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ سے قریب اس لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو. جہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نرمی جو ہے نا، یہ کمیونیکیشن کے لیے بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے فرعون کی طرف بھیجا. کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، لیکن پھر فرمایا وقولا له قولا لینا، تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا. خدا کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ عز و جل ان کی طرف 2 نبیوں کو بھیج رہا ہے تو کہتا ہے نرمی سے بات کرنا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں کمیونیکیشن کے سلسلے میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ بے پناہ ضروری ہے. نرمی کا پہلو ہونا چاہیے. مجھے بڑی پیاری بات ایک صوفی کی یاد آ رہی ہے، بڑا عجیب قول ہے ان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ان سے کسی نے پوچھا کہ روح زندہ ہے یہ کیسے پتا چلے؟ روح زندہ ہے یہ کیسے پتا چلے؟ تو فرماتے ہیں کسی کا غم دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ آپ کی روح زندہ ہے. یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے، یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے. تو یہ کمیونیکیشن کے اندر یہ نرمی کا پہلو جو ہے نا، یہ خاص طور پر، تو یہ 7 چیزیں تھیں جسے جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کمیونیکیشن کے سلسلے میں. اور اگر ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں نہیں رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن کے اندر آپ سکسیس نہیں ہو سکتے. اب کمیونیکیشن کے صرف 4 طریقے ہیں. یہ تو میں نے صفات بتا دی کہ آپ کو کمیونیکیشن کرنے کے لیے کیا. کمیونیکیشن کے 4 طریقے ہیں. لکھنا، آپ لکھ کر کسی سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. پڑھنا، پڑھ کر کے کسی سے رابطہ ہو سکتا ہے، کسی کی کتاب پڑھی رابطہ ہو گیا. سننا، سن کر کسی سے ان سے رابطہ ہو گیا. بولنا، یہ 4 طریقے ہیں کمیونیکیشن کے. لکھنا، پڑھنا، سننا اور بولنا، یہ 4 طریقے ہیں. جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ الفاظ کی جامعیت اور الفاظ کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری کتابیں لکھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی، اور بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی اور لکھتے رہیں گے. لیکن جب امام غزالی کو پڑھتے ہیں تو ان کی کتاب پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً قاری صاحب کو یاد ہو یا نہ ہو، انگلینڈ کی سرزمین پر
یا شاید کسی سفر کے اندر ہم لوگ ساتھ میں تھے اور بات چلی تھی اچھے دوست کی، اچھی صحبت کی، تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی اچھا ساتھی نہ ملے یا اچھی صحبت نہ ملے، یا کوئی ایسا شہر یا ایسا علاقہ ہے جہاں اچھے ساتھی ڈھونڈنے پر بھی نہ ملیں، تو پھر جو ہے ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اچھی کتابوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ اچھی کتاب کو پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کتابیں پڑھ کر آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، کیفیت میں چینجز پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد کیفیت میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ یہ کتاب لکھے تھے سیلف ان کی پوزیشن بھی ویسی ہی تھی، جو کچھ انہوں نے لکھا اس پر ان کا عمل تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ لکھ کچھ رہے ہیں عوام کے لیے اور ان کی خود کی پوزیشن بالکل الگ۔ مثال کے طور پر میں موجودہ دور کے حوالے سے بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو بندہ جھومنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سچے عاشق تھے، انہوں نے عشق میں ڈوب کر کے کلام لکھا تھا، تو ان کے اشعار کی تاثیر تھی۔ ڈاکٹر اقبال کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے دور کے شاعر جو ہیں، غالب بھی تھے، مرزا غالب، یہ لوگ بڑے بڑے شعراء آپ کے دور کے اندر ہیں، لیکن آپ کے اشعار کو علماء بھی کوٹ کرتے ہیں اور آپ کے اشعار بڑے مزے سے لوگ پڑھتے ہیں اور بڑی مقبولیت آپ کے اشعار کو ملی، وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، میں نے کئی لاکھ میرے نبی پر درود پڑھے تھے، اس کی وجہ سے یہ مقبولیت نصیب ہوئی، یہ وجہ ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہاں جو چیز لکھنا، تو جب کچھ لکھیں، مثال کے طور پر آپ ایجوکیشن کی طرف آئیں تو سیلف آپ کی پوزیشن بھی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے سیکریفائس کو تیار ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم پڑھائی کے سلسلے میں آگے بڑھے، آپ نے جو آرٹیکل لکھے، سب کچھ لکھا، سب میسیجز پاس کیے، اور آپ تھوڑا بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، تو نہیں، وہ درد آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ پڑھنا تو جیسا کہ آپ نے اس پہلے سنا، لکھنا اور پڑھنا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر دو خوبیاں تو پائی جا رہی ہیں، لوگ لکھنے میں تو ماہر ہو رہے ہیں اور پڑھنے میں بھی ماہر ہو رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، لکھنے میں بھی ایکسپرٹ ہو رہے ہیں اور پڑھنے میں بھی ایکسپرٹ ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ لکھتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اور یہاں ایک جملہ میں عرض کر دوں، لیڈر کون بنتا ہے؟ جو ریڈر ہوتا ہے وہ لیڈر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو چیزوں کا تو شوق بتا ہے، لیکن دو چیزیں کمیونیکیشن کے لیے اس سے زیادہ اہم ہیں، اور وہ ہے پڑھنا، وہ ہے سننا اور بولنا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کو لکھی ہوئی نازل نہیں کی، یہ کتاب پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کتاب کو سننے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر مہربانی کروں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کی جائیں گی۔ کمیونیکیشن کے لیے سننا ضروری ہے، سننا ضروری ہے۔ اب یہاں میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اس پہلو کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت علی الاعلان دی تو قریش حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کے لیے، آپ کی دعوت کو رد کرنے کے لیے عقبہ ابن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرے کے لیے بھیجا، اللہ اکبر، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ یعنی عقبہ ابن ربیعہ بہت ایکسپرٹ تھے کمیونیکیشن کے سلسلے میں اور ڈسکس کرنے کے سلسلے، مذاکرہ کرنے کے سلسلے میں ایکسپرٹ بھیجا ان کو۔ عقبہ ابن ربیعہ آئے اور عقبہ ابن ربیعہ آیا اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں
آپ کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنیں. عقبہ ابن ربیعہ نے کیا کہا؟ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں، غور سے سنیں. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کچھ باتیں اچھی لگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید تمہیں جو کہنا ہے کہو، میں سنوں گا. تمہیں جو کہنا ہے کہو، میں سنوں گا. چنانچہ عقبہ کو جو کچھ کہنا تھا اس نے وہ دل کھول کر کے کہا. جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تمہیں جو کہنا تھا کہہ چکے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب میری بات سنو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی. ایک کمیونیکیشن کا ہمیں دستور مل رہا ہے. یاد رکھیں اسی کی ٹاکنگ اچھی ہو سکتی ہے جس کی لسننگ پاور اچھی ہو. جس کے اندر لسننگ پاور نہیں ہوگی اس کی ٹاکنگ پاور اس کا اچھی کبھی نہیں ہو سکتی. ایک بچہ سن سن کر بولنا سیکھتا ہے. اپنے گھر میں اپنے بچے کو، انگریز کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اسے انگلش سکھانی نہیں پڑتی. اردو والوں کے گھر کے اندر اردو سکھانی نہیں پڑتی. میمنی والوں کے گھر کے اندر میمنی سکھانی نہیں پڑتی. گجراتیوں کے گھروں کے اندر گجراتی سکھانی نہیں پڑتی. مراٹھیوں کے گھروں کے اندر مراٹھی سکھانی نہیں پڑتی. وہ سن سن کر کے سب سیکھ جاتے ہیں. ہماری پوزیشن سب سے خراب یہ ہے کہ ہم سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں. یہ ایک میجر ہمارا پرابلم ہے. اور جب سنیں تو قرآن کی روشنی میں جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ توجہ سے سنیں. یہ نہیں کہ یہ بات کر رہے ہو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں آپ کو اس پر بھی انشاءاللہ سائیکولوجیکل سننے کی کیفیت کی یعنی کیا کیا کیفیت ہونی چاہیے جو افیکٹو ہوتی ہے میں انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا. سننے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، سننے کی بھی، جس سے کہنے والے کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میری ساری باتیں سن لی گئیں. اور اس کو کہاں بٹھا کر سننا اور اس کی بات سننا اور کس اینگل سے سننا، کس اسٹائل سے سننا جس سے سننے والے کی بات بھی سمجھ میں آئے اور پھر جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کی بات بھی اس کی سمجھ میں آئے. تو یہاں 4 چیزیں ذہن میں رکھیں: لکھنا، پڑھنا، سننا اور بولنا. یہ 4 چیزیں ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے. لکھنا بھی اچھا سیکھو، پڑھنا بھی اچھا سیکھو، بولنا بھی اچھا سیکھو اور سننا بھی اپنی زندگی کے اندر بناؤ. یہاں میں جو ہے وہ بہت پیاری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کہ ہاں، بولنے کے سلسلے میں، بولنے کے اندر بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بولنے میں بہت خیال رکھنا چاہیے. بہت پیارا جملہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. با ادب سے بے ادب ہونے میں، با ادب سے بے ادب ہونے میں پہلا فرق آواز کا بلند ہونا ہے. ایک آدمی بڑا مؤدب ہے، زندگی بھر اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، ایک بار بلند آواز سے باپ سے بات کر دی، فنش. اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، واضح لفظوں کے اندر. اور میں تو اس اینگل سے سوچا ہوں، ابھی درمیان میں مدینہ منورہ میں تھا تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جا رہے تھے، صرف ایک تصور کی بنیاد پر. اور وہ تصور کیا تھا معلوم ہے؟ کہ استاد کا ادب مرید سکھاتا ہے، شاگرد سکھاتا ہے. پیر کا ادب مرید سکھاتا ہے، بتاتا ہے میرے پیر کا ایسے ادب کرنا. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کی بارگاہ میں کیسے جایا جائے یہ خدا سکھا رہا ہے.
کتنا اونچا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے بات کرو یہ اللہ سکھا رہا ہے, کیسے بیٹھو یہ اللہ سکھا رہا ہے, کتنی آواز سے بات کرو یہ اللہ سکھا رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بلند ہے, کہ حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ محبوب کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے. میں تو جب یہ سوچا نا تو بس وہ ایک عجیب کیفیت میری بنی, ایک دم میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ یار یعنی کہاں ہم ہیں. اور پھر اسی کو میں اعلیٰ حضرت کی روشنی میں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. اور اس مرتبہ بھی لاسٹ ویڈنسڈے کو جب ہم مدینہ منورہ سرکار نے کرم فرمایا اور جانے کی سعادت نصیب ہوئی, تو مجھے ہوٹل نہیں مل رہی تھی, بہت پرابلم تھا, ہوٹل کہیں قریب میں کوئی خالی نہیں تھی. تو پھر خیال آیا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو جس سے بہت پہلے ایک کمرے کی ڈیل ہو رہی تھی, مطلب بات چیت چل رہی تھی, اس وقت اس نے جو ریٹ بتایا تھا, بعد میں ہم نے تحقیق کروائی تو ریٹ بہت زیادہ سب قریب کی ہوٹلوں کے تھے. لیکن اسی بندے نے مجھے میسج بھیجا کہ حضرت میں اتنے کم کے اندر آپ کو کمرہ کر کے دے رہا ہوں. تو میں نے یہی کہا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ باادب سے بے ادب بننے کے لیے جو چیز, پہلا فرق جو ہے نا وہ آواز کا بلند ہونا ہے. اور یہاں میں تھوڑا سا فرق سمجھا دوں, انشاءاللہ بہت آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ العظیم. جتنا بولنا نقصان نہیں پہنچاتا اتنا آواز بلند کرنا نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے میں نے ہمارے ایک ساتھی کو پرسوں ایک جملہ لکھوایا کہ بات منوانے کے لیے بڑی آواز کی ضرورت نہیں, بڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. بات منوانی ہو نا, آپ بلند آواز سے بات منوائیں, دلیلیں بڑی پیش کریں. اب جو فرق میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو سمجھیے گا. ایک ہے تیز بولنا اور ایک ہے چلا کر بولنا. تیز بولنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن چلا کر بولنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. تو پتہ چلا تیز بولنا جتنا نقصان دہ نہیں ہے اتنا چلا کر کے بولنا نقصان دہ. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا کر کے بولنا یہ پسند بھی نہیں تھا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ فرماتا ہے کہ سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے, اس لیے کہ چلاتا بہت ہے, بہت چلاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ وہ کسی شخص کو بلند اور سخت آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں, اور یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ اسے نرم آواز سے کلام کرتا ہوا دیکھیں. یہاں بڑی پیاری بات سمجھ میں آئی. کوئی بلند آواز سے بات کرتا ہے تو حضور اسے پسند نہیں فرماتے, لیکن کوئی اگر نرمی سے بات کرتا ہے تو مصطفیٰ پیارے اسے پسند فرماتے ہیں. اور جسے حضور پسند فرما لے پھر اس کا کیا کہنا.